اللهم صل على وجه سيدنا محمد في الوجوه. اللهم صل على نفس سيدنا محمد في النفوس. اللهم صل على قلب سيدنا محمد في القلوب. اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح. اللهم صل على سر سيدنا محمد في الأسرار. اللهم صل على نور سيدنا محمد في الأنوار. اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور. اللهم صل على سمع سيدنا محمد في الأسماع. اللهم صل على بصر سيدنا محمد في الأبصار. اللهم صل على موقف سيدنا محمد في المواقف. اللهم صل على مشهد سيدنا محمد في المشاهد. اللهم صل على حركة سيدنا محمد في الحركات. اللهم صل على سكون سيدنا محمد في السكنات. اللهم صل على قعود سيدنا محمد في القعودات. اللهم صل على قيام سيدنا محمد في القيامات. اللهم صل على كلام سيدنا محمد في الكلمات. اللهم صل على سكوت سيدنا محمد في السكتات. وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة كثيرا وسلاما كثيرا. قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں نے آیت کریمہ جو پڑھی ہے اس میں سے چند چیزیں سمجھاتا ہوں. کئی بتائی ہوئی ہیں آپ کو. اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے تمام فرشتے، وملائکتہ اس کے تمام فرشتے، اس لیے کہ ملائکتہ اس میں اضافت ہے. مضاف مضاف الیہ، مضاف جب جمع ہو مضاف الیہ تو قاعدہ نحو کا یہ ہے کہ وہ کلیت اور استغراق پر، کلیت پر دلالت کرتا ہے. تو ان اللہ وملائکتہ جمع ہو گیا اس میں، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے. جب حکم ہوا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے سجدہ کیا. وہاں فرشتوں کا ذکر اضافت کے ساتھ نہیں کیا. فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. یوں نہیں کہا فسجدت ملائکتہ، یہ نہیں کہا. اگر فرما دیتا فسجدت ملائکتہ تو پھر مطلب ہوتا کہ اس کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر کہا فسجد الملائکۃ، اضافت نہیں، تو اس وجہ سے کہنا پڑا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تاکہ جمع کلیت اور استغراق کے ساتھ ہو جائے. اور یہ معنی سمجھ لیں لوگ کہ ایک فرشتہ بھی نہ رہا جس نے سجدہ نہ کیا ہو. تو جو مفاد کلہم اجمعون سے لیا اس مقام پر، جو فائدہ کلہم اجمعون سے حاصل ہوا
وہ فائدہ ان اللہ و ملائکتہ کہہ کر اللہ نے کر لیا، تو مانا ہوا کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے حضور پر درود و سلام کے کام میں شریک ہوتے ہیں۔ اور جو جملہ ہے چونکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے، جملہ اسمیہ ہے۔ اگر جملہ فعلیہ ہو مطلب ہے اس کا مطلب فعل تو کسی ایک زمانے میں ہوتا ہے، اب کیا تو شام کو نہیں، شام کو کیا تو کل نہیں، اگر کل کیا تو آج نہیں، آج کیا تو فعل تو کسی ایک زمانے میں مقید ہوتا ہے، مقید بالزمان ہوتا ہے فعل، یا ماضی یا حال یا مستقبل۔ تو جملہ فعلیہ استعمال ہو جائے تو اس فعل میں عارضی پن آ جاتا ہے، عارضی کہ وہ خاص وقت کے ساتھ متعین ہے، ممکن ہے کسی اور وقت میں نہ ہو، ممکن ہے کسی اور وقت میں نہ ہو۔ اور اگر جملہ اسمیہ آ جائے تو جملہ اسمیہ ہر زمانے اور وقت کی قید سے اوپر نکل جاتا ہے، وہ استمرار پہ، دوام پر دلالت کرتا ہے، دوام استمرار پر۔ تو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کب سے؟ تب سے جب زمانے بھی پیدا نہ ہوئے تھے، کب سے؟ تب سے جب زمانے بھی پیدا نہ ہوئے تھے، ہمیشہ سے پڑھ رہے، پڑھتے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے، پڑھتے تھے، پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے۔ اور کب سے؟ جب سے اللہ کا منشا، اس میں کوئی زمان کی قید نہیں۔ تو حضور پر درود و سلام کے لیے اللہ نے جملہ اسمیہ استعمال کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ ہمیشہ سے پڑھا جا رہا ہے، ہر عمل ختم ہو جائے گا مگر حضور پر درود و سلام کا عمل کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو آپ گوشہ درود و سلام میں شریک ہو کر ایک ایسے عمل میں شامل ہو گئے ہیں جو عمل ابدی عمل ہے، عارضی نہیں ہے بلکہ ابدی عمل۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون، واو مشرکہ ہے، اللہ اور اس کے تمام فرشتے، واو مشرکہ تشریک کے لیے۔ تو جب کسی کو ساتھ ملانا ہو تو واو مشرکہ آتی ہے، اس کے بعد فعل ایک ہی ہے، یصلون۔ اللہ نے اپنے لیے فعل کہ اللہ درود پڑھتا ہے الگ نہیں بیان کیا، اور تمام فرشتے درود پڑھتے ہیں ان کے لیے الگ فعل بیان نہیں بیان کیا، فرق نہیں کیا اپنے لیے فعل میں اور ملائکہ کے لیے فعل میں، اپنا نام اور فرشتوں کا لے کر واو مشرکہ کے بعد یصلون میں دونوں کو شریک کر دیا۔ اب اللہ تعالی، فرشتے مخلوق ہیں، فرشتے کیا ہیں؟ اور اللہ خالق ہے، وہ خالق مخلوق کے ساتھ کسی فعل میں شریک نہیں ہوتا، خالق مخلوق کے ساتھ کسی فعل میں شریک نہیں ہوتا، اور نہ مخلوق کو اپنے افعال میں شریک کرتا ہے۔ جو توحید ہے، توحید ربوبیت، وہ توحید اسماء میں بھی ہے، فی الاسماء بھی ہے، وہ توحید صفات میں بھی ہے، توحید افعال میں بھی ہے۔ تو اپنے افعال میں شریک نہیں کرتا، جو اس کے افعال خاصہ ہیں، افعال کچھ افعال کو مشترک بناتا ہے جس میں شریک کرنا ہو۔ تو اللہ پاک نے ایک ہی فعل یصلون کہہ کے فرشتوں کو اپنے ساتھ شریک کر لیا اور فرمایا فرشتوں آؤ میں اپنے محبوب پہ درود پڑھنے لگا ہوں۔ تو ملائکہ نے پوچھا باری تعالیٰ ہم کیا کریں؟ فرمایا آؤ تم بھی میرے ساتھ مل جاؤ، مل کے پڑھتے ہیں، مل کے پڑھتے۔ پھر زمین والے رہ گئے، منہاج القرآن والے رہ گئے، حضور کی امت رہ گئی، امت
بلاد اللہ کل اہل الاسلام رہ گئے، عالم باری تعالیٰ ہمارے لیے فرمایا صلو علیہ یا ایھا الذین صلو علیہ اور تم بھی ساتھ مل جاؤ۔ تو حضور پر درود و سلام ایک ایسا عمل ہے، اس نے خود پڑھا، فرشتوں کا کہا تعالو آپ بھی مل جاؤ ساتھ مل کے پڑھیں، ہمیں کہا آؤ تم بھی ساتھ مل جاؤ مل کے پڑھیں۔ تو گویا گوشہ درود صرف زمین پر نہیں ہے، مالا اعلیٰ میں بھی ہے۔ زاویۃ الصلاۃ لیست فقط علی الارض توجد علی السماء والملأ الاعلیٰ، جہاں کوئی بیٹھ کر درود پڑھتا ہے وہ زاویۃ الصلاۃ ہے، جہاں بھی کوئی بیٹھ کر درود پڑھتا ہے وہ زاویۃ الصلاۃ ہے۔ تو سب فرشتوں اللہ پاک مومنوں پر حضور علیہ السلام کے صدقے حضور کے توسل سے مومنوں پر بھی درود بھیجتا ہے، یعنی رحمت بھیجتا ہے، جس کا ذکر شیخ نے کیا۔ فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہاں جو صیغہ واحد کا استعمال کیا اپنے لیے اور وملائکتہ میں فرق کر دیا، واو مشرکہ نہیں آئی وہاں، فرمایا هو الذی یصلی، صیغہ واحد، رب وہ ہے جو درود پڑھتا ہے مومنوں پر، وملائکتہ، اور واو کے بعد ملائکہ کا الگ کر دیا، وہ بھی پڑھتے ہیں، انہیں فاعل الگ بنایا اپنے لیے۔ یصلی صیغہ واحد کا، جب مومنوں پر اپنی رحمت بھیجتا ہے یعنی درود بھیجتا ہے تو الگ الگ بھیجتا ہے، میں اپنی شان کے مطابق بھیجتا ہوں، تم اپنی شان کے مطابق مانگو۔ جب مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو ساری مخلوق کو، ملائکہ سے مخلوق بشر تک سب کو ساتھ ملا لیتا۔ تو جب آپ درود و سلام پڑھتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تو اس عمل میں آپ ملائکہ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اللہ کے فعل میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ آپ سمجھیں، یہ تو اس کی پہلی فضیلت۔ پھر دوسری فضیلت یہ، جتنی عبادتیں ہم پر فرض ہیں، فرائض یا واجبات یا سنن یا نوافل یا مستحبات، جتنے اعمال صالحات مبرات حسنات عبادات فرائض جتنے ہم پر فرض اور واجب ہیں، ان میں کوئی عمل اللہ کی سنت نہیں ہے، سب حضور علیہ السلام کی سنت ہیں۔ پنجگانہ نماز، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، پانچوں نمازیں ویسے ہم پر فرض ہیں چونکہ اللہ نے حکم دے دیا، اللہ نے حکم دے دیا، مگر اصلاً عملاً یہ نماز پڑھی کس نے؟ اللہ نے یا حضور نے؟ انبیاء نے۔ تو حضور علیہ السلام نے پڑھی تو اصلاً سنت رسول کی ہیں، اور حکماً فرض اور واجب اللہ کی طرف سے۔ تو نماز حضور کی سنت، روزہ اللہ رکھتا ہے، روزہ بولیے کس نے رکھا؟ حضور علیہ السلام نے رکھا، تو روزہ بھی اللہ نے فرض کیا مگر اصلاً سنت کس کی؟ حضور علیہ السلام کی۔ حج کس کی سنت ہے؟ حضور کی، اللہ حج نہیں کرتا۔ زکوٰۃ کس کی سنت ہے؟ حضور کی، اور فرض ہو گیا حکماً، فرض ہو گیا۔ نماز حضور کی سنت، روزہ حضور کی سنت، حج حضور کی سنت، زکوٰۃ حضور کی سنت، جہاد حضور کی سنت، تمام اعمال صالحہ حضور کی سنت۔ اور حضور پر درود و سلام، درود پڑھنا اصلاً کس کی سنت؟ اللہ کی۔ اصلاً کس کی سنت؟ اللہ کی۔ اب ایک نکتہ لطیف بتائیے، رتبہ کس کا بلند ہے، اللہ کا یا رسول کا؟ کس کا رتبہ اونچا ہے؟ بولیے، اللہ کا یا رسول کا؟ کس کا رتبہ اونچا ہے، اللہ کا یا رسول کا؟ اللہ کا رتبہ اونچا، اللہ کا درجہ اونچا ہے، کیوں؟ وہ خالق ہے اور حضور مخلوق ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، عبد ہیں، مخلوق ہیں، وہ خالق، اس کا رتبہ اونچا،
رسول کا رتبہ اللہ کے بعد. تو جب رتبہ جس کا زیادہ ہو اسی کی سنت اونچے رتبے کی ہوگی یا دوسرے کی سنت اونچی رتبے کی ہوگی؟ حل فہمتم؟ جب درجہ اللہ کا اونچا ہے رسول سے تو سنت اللہ کا درجہ بھی سنت رسول سے اعلیٰ اور ارفع ہوگا. لہذا تمام اعمال سے زیادہ افضل اعلیٰ ارفع عمل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام اعمال اور عبادات سے افضل عبادت حضور پر درود و سلام. آپ کہہ سکتے ہیں کہ افضل العبادات تو صلاۃ ہے، نماز. آپ کہہ سکتے ہیں کہ افضل العبادات تو نماز ہے، تو درود حضور پہ درود و سلام کو آپ نے سب سے افضل اور عرفہ کہہ دیا. یہ تو گڑبڑ ہو گئی، کہیں غلط تو نہیں ہو گیا؟ ہاں، اس نقطے کو بھی سمجھا دوں. نماز کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ جو اس کے لیے ہے، جو عمل عبادت اس کے لیے، اس کا نام بھی اس نے صلاۃ رکھا ہے، اور جو مصطفیٰ کے لیے ہے اس کا نام بھی صلاۃ رکھا ہے. نام بھی دو نہیں رکھے. نام معنی نسبت سے بدلتے رہیں گے، معنی نسبت سے معنی بدلتا رہے گا، مگر نام بھی ایک ہی رکھا. وہ ہو گیا الصلاۃ للہ، یہ الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر صلاۃ کیا ہے؟ تکبیر، قیام، قرات، رکوع، سجود، اعمال کا مجموعہ ہے نا، ارکان. پھر سارا جب کر چکے تو آخر پہ بیٹھ کر قعود، تو پھر اس میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح، تحمید، حمد، قرات، تلاوت قرآن، سجود، رکوع جب کر چکتے ہیں اور آخر پہ اب مزدوری کر چکے، محنت کر چکے، تکبیر کی، محنت کی، مزدوری کی، تسبیح کی، تحلیل کی، تکبیر کی، قرات کی، قیام کیا عند اللہ، رکوع کیا، سجود کیا، عاجزی، انکساری، تواضع، تذلل، سب کچھ کر چکے. جب سب کر چکے تو فرمایا اب آخر پہ قعود، بیٹھ جاؤ. قعود، اب بیٹھ جاؤ. اب نماز اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، اور اختتام کمال ہوتا ہے. نماز اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے اور اختتام کمال ہوتا ہے. الکمال فی الاختتام. اب کمال کی طرف جا رہی ہے، بیٹھ جاؤ. تو باری تعالیٰ اب کیا کریں؟ فرمایا میری تکبیر بھی کر لی، میری تسبیح بھی کر لی، میری حمد و ثنا بھی کر لی، قرات بھی کر لیا، رکوع سجود بھی کر لی، ان کے سارا کچھ کر چکے. اب بیٹھ جاؤ. اب کیا کریں؟ اب چاہتے ہو کہ یہ سارا کچھ جو تم نے کیا، چاہتے ہو کہ میں قبول کر لوں؟ چاہتے ہو کہ قبول کر لوں؟ جی ہاں، باری تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تو قبول کر لے. فرمایا اگر یہ سارے اعمال، قرات، قیام، رکوع، سجود، تسبیح، تحمید، ذکر، اذکار جو کیا نماز میں، اگر چاہتے ہو کہ اسے قبولیت ملے، اب میرے مصطفیٰ پہ سلام پڑھو. وَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. جب حضور پر سلام پڑھ لیا تو نماز اپنے کمال کو پہنچ گئی. پھر حضور پر درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو. جب یہ پڑھ لیا تو فارغ ہو، پڑھ لیا. اب کیا کریں؟ فرمایا اب باقی کیا رہ گیا؟ نماز مکمل، سلام پھیر دو. ھذا کمال الصلاۃ. تو کوئی شک نہیں، نماز افضل العبادات ہے. نماز افضل العبادات ہے، مگر اس نماز کے اندر بھی تو کوئی نیوکلیس، کوئی وجہ قبولیت ہے. نماز کے اندر بھی کوئی وجہ القبول ہے. نماز کے اندر بھی کوئی سبب ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت عطا کر رہا ہے. تو گویا نماز ظرف بن گئی اور الصلاۃ علی النبی مظروف ہو گیا.
اللہ نے اپنے نبی پر درود و سلام اپنی نماز کے برتن میں رکھا، کہا اب نماز مجھے پیش کرو۔ ظرف عبادہ، ظرف صلاح، کہا اس کے اندر میرا درود و سلام میرے محبوب کا رکھو، اور میرے محبوب کے سلام سے پہلے میرے تحیات عبادات کو ذکر کر لو، غلاف چڑھا لو، پیچھے شہادت توحید و رسالت لگا لو، اور اس نماز میں سجا کر میرا محبوب کا درود و سلام مجھے بھیجو، میں قبول کر لوں گا۔ سمجھ رہے نا؟ اچھا باری تعالیٰ تیری تو عادت تھی کہ جو تیرے محبوب پہ درود و سلام پڑھتے ہیں ان پر بھی درود و سلام پڑھتا ہے، جو تیرے محبوب پہ درود و سلام پڑھتے ہیں تو ان پر بھی صلات پڑھتا ہے، تو نماز کے اندر ہم سے تو نے اپنے محبوب پر سلام پڑھا لیا، تیرے محبوب پہ ہم سلام پڑھ چکے، فی الصلاۃ پڑھ چکے، اب باقی جو غلامان مصطفیٰ ہیں، حضور کے غلام، حضور پر سلام پڑھنے والے، انہیں بھی کوئی حصہ ملے گا؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں، جب نماز کا سلام پھیرو تو غلامان مصطفیٰ پہ سلام کہو السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ نماز کے اندر الصلاۃ والسلام علی الحبیب المصطفیٰ، وَإِذَا خَرَجْتُم مِّنَ الصَّلَاةِ اجعلوا التسلیم، تو تسلیم کیا ہے؟ ہے السلام علی امت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کے غلاموں پر بھی سلام پڑھا دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ نماز کی ابتدا تکبیر سے تھی، اللہ اکبر، اور انتہا تسلیم پر کی، نہیں الحمدللہ نہیں، تکبیر، ابتدا نماز کی تکبیر سے تھی، اللہ اکبر، اور انتہا نماز کی تسلیم پر۔ تو پھر سلام کا کیسے انکار کیا جائے کہ نماز کی انتہا تسلیم پر ہے؟ اس لیے حضور کی سنت سے اللہ کی سنت اونچی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ پاک نے حضور کے درود و سلام کو اپنی عبادت نماز کا مغز بنایا ہے، اور پھر اس نے شان کیا دی اپنی بارگاہ میں؟ نماز میں استغفار بھی ہے، عبادت بھی ہے، دعا بھی ہے، ہر شے کے لیے اس نے کہا تم مجھ سے مخاطب ہو۔ جب ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ بخش دے، تو ہم براہ راست اللہ کو کہتے ہیں اللہم اغفر لنا ذنوبنا، اللہم انی استغفرک من کل ذنب، ہم یوں کہتے ہیں انی استغفرک من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہم یوں کہتے ہیں استغفر اللہ العظیم۔ تو یعنی خود صیغہ تکلم سے، صیغہ متکلم سے، باری تعالیٰ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، واتوب الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، انی اسألو الیک، میں تجھ سے مانگتا ہوں، انی اسألوکا واتوجہ الیک، تیری طرف توجہ کرتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا اللہ رب العزت نے ہر شے میں، دعا میں، استغفار میں، عبادت میں، طلب میں، مدح میں، حمد میں، ثنا میں بندے سے کہا مجھ سے مخاطب ہو، براہ راست اللہ سے عرض کیا، عبادت اللہ کو بھیجی، استغفار ارسلنا الیہ، عباداتنا ارسلنا الیہ، عبادتیں اس کو بھیجی، دعا اس کو بھیجی، استغفار اس کو بھیجا، مدح اس کو بھیجی، حمد اس کو بھیجی، ثنا اس کو بھیجی، کل شیء اللہ کی طرف بھیجی۔ اب اس نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلوا علی النبی، میرے محبوب پر درود بھیجو۔ تو چاہیے تھا نا اسی طریق پر ہم درود بھی کہتے یا رسول اللہ انا نصلی علیک، تو چاہیے یہ تھا کہ کہا جاتا یا رسول اللہ انا نصلی علیک، انا اصلی علیک۔ فرمایا اللہ یہ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے محبوب پر درود بھیجنے کا۔ کیسے؟ فرمایا تمہاری زبان، تمہاری زبان، میں نے جو اپنے براہ راست تم نے میری حمد و ثنا کی، اس لیے کہ تمہاری زبان پاک ہو جائے میری حمد سے،
میری ثنا سے، توبہ سے، استغفار سے۔ اب حضور کی بارگاہ میں درود کا وقت آیا تو بندوں کو نہیں کہا کہ تم خود درود بھیجو، کہو اللہم صلی علی محمد۔ باری تعالیٰ ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ مصطفیٰ پہ درود بھیجے، ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، تو بھیج دے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تم نہ کہو انا اصلی علی النبی علی سیدنا محمد، لا بل قولوا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ باری تعالیٰ ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ اس بارگاہ میں، اس بارگاہ کی عظمت و رفعت کے اور عظمت و سطوت کے لائق نہیں کہ ہم براہ راست حضور کو کی طرف بھیجیں۔ ہم درود تیری بارگاہ میں بھیجتے ہیں، تو ہماری طرف سے حضور کو بھیج دے، جہاں اپنی طرف سے بھیج رہا ہے ہمیں بھی ساتھ شریک کر کے بھیج دے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام ہم اللہ کی طرف بھیجتے ہیں۔ نحن نرسل الی الحضرۃ الاحدیہ وہو یصلی علیہ من عنده ومن عندنا۔ یہ مقام حضور علیہ السلام کے درود و سلام کا ہے۔ اب آپ سمجھیں، پھر اس کے بعد اگلی بات یاد رکھنا، چونکہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ بھیجتا ہے، ہم تو نہیں بھیجتے نا۔ ہم کوئی عبادت کریں تو وہ ظنی ہوگی، قطعی القبول نہیں ہوگی، ظنی القبول ہوگی۔ جو ہم از خود کریں تو اس کی مرضی چاہے قبول کر لے چاہے قبول نہ کرے۔ نماز پڑھے، مرضی قبول کر لے مرضی رد کر دے۔ روزہ رکھے، کم من صائم لیس لہم الا الجوع والعطش فی صلاتہم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون والذین هم یراؤون۔ نماز پڑھتے ہیں، ریا ہے، لوگوں مبارک ہو، نماز میں ریا ہے، رد ہو سکتی ہے۔ روزے میں ریا ہے، کم من صائم لیس لہم الا الجوع والعطش۔ کتنا روزے دار روزہ رکھتے ہیں مگر بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، ریا ہے۔ حج میں ریا ہے، جہاد میں ریا ہے، ہر عمل میں ریا ہے۔ اگر ریا نہیں ہے تو مصطفیٰ پر درود و سلام میں نہیں۔ حتیٰ کہ فاسق و فاجر بھی درود و سلام پڑھے وہ بھی رد نہیں۔ کسی بڑے سے بڑے گناہگار کا درود و سلام بھی رد نہیں ہوتا۔ اس شراب پینے والے کی فقط جو محبت تھی حضور کی ذات کے ساتھ، کہ حضور کے غم کا، پریشانی کا، ذہنی بوجھ کا دھیان کرتا تھا، وہ بیٹھ کر لطیفے سناتا تھا حضور کو، تاکہ کچھ لطیفے سنانے سے حضور ہنس پڑیں، کئی تبسم آئے رسول اللہ، کئی یہ تبسم ویضحک، ہنس پڑیں، مسکرا پڑیں، اور مسکرانے سے حضور کا کچھ بوجھ اتر جائے، طبیعت ہلکی ہو جائے۔ وہ جس کی محبت یہ تھی کہ بیٹھا لطیفے سنا کے ہنساتا تھا، صرف ہنساتا تھا۔ ارے حضور کی محبت میں حضور کو ہنسانے کا عمل رد نہیں ہوا۔ اس پر جب بعض صحابہ نے لعنت بھیجی تو حضور نے فرمایا خبردار، انہ یحب اللہ ورسولہ، اس پر لعنت نہ بھیجو، یہ اللہ اور خدا اور مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ کیا محبت کرتا ہے؟ تہجد گزار تھا، کوئی ذکر تو نہیں ہے، ممکن ہے پڑھتا ہو ممکن ہے نہ پڑھتا ہو۔ کیا کثرت صلاۃ اس کے پاس تھی؟ ذکر نہیں ہے، اب اللہ عالم کا جہاد بہت کیے تھے، عالم تھا، فقیہ تھا، محقق تھا، زاہد تھا، عابد تھا، کوئی اور خوبی تو بیان ہوئی نہیں۔ ممکن ہے ہو، ممکن ہے نہ ہو۔ اتنا ہے کہ شراب پیتا تھا، حد لگی، پھر توڑ دی، پھر پی، پھر حد لگی، بار بار سزا لی شراب پینے کی۔ ارے شراب پینے والا شخص بھی اگر حضور سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت رد نہیں ہوتی، تو صبح و شام حضور کے عشق میں فنا ہو کر درود و سلام پڑھنے والے کا کب رد ہوگا؟ یہ قطعی القبول ہے، اور ایسا قطعی القبول ہے
کہ جس عبادت اور دعا کے ساتھ درود لگ جائے وہ بھی قبول ہو جاتی. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو دعا جو مجلس میرے درود کے بغیر بھیجی جائے معلق ہو جاتی ہے زمین و آسمان میں، اور جس دعا کے آگے پیچھے مجھ پر درود پڑھ لیا جائے وہ قبول ہو جاتی ہے. تو درود تو نامقبولوں کو مقبول بنا دیتا ہے، غیر مقبولوں کو مقبول بنا دیتا ہے. اس کی اپنی قبولیت کا عالم کیا ہوگا. اور آخری بات وہ یہ کہ یہ چونکہ اللہ کی سنت ہے اور باقی ساری عبادتیں مخلوق کی سنت ہیں، تو مخلوق کی ساری سنتیں مقید ہوتی ہیں، مقید بالہیئہ، مقید بالزمان و مقید بالمکان، او مقید بالہیئہ او مقید بالزمان او مقید بالمکان. نماز ہے مخلوق کی سنت، آپ اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے، جو طریقہ مقرر ہے اسی طریقے سے پڑھیں گے تو قبول ہوگی. صلو کما رأیتمونی اصلی، رکعتیں مقرر، فجر کی چاہیں کہ 4 پڑھ لوں 2 کی بجائے زیادہ پڑھ لوں. مخلوق کی سنت مقید ہے بالحیات. نماز کے لیے حیات ہے، قیام ہے. اگر آپ صحیح ہیں، بیمار نہیں اور قیام نہ کریں نماز نہیں ہوگی. رکوع سجود چھوڑ دیں نماز نہیں ہوگی. ارکان ہے، مقید ہے بالحیات. روزہ ہے رمضان کا فرض، مقید بالزمان. رمضان کی بجائے 30 روزے آپ شعبان میں رکھ لیں، رجب میں رکھ لیں، میلاد شریف کے مہینے میں رکھ لیں تو رمضان کا فرض ادا نہیں. مقید بالزمان. مقید بالمکان ہے، حج ہے، وہی کرنا ہے جا کے کعبۃ اللہ میں، عرفات، مینا میں. چاہیں کہ اس مرتبہ بہت تھکے ہوئے ہیں تو ادھر گرلز کالج میں ہی کر لیں، ویمن لیگ کے کنٹرول میں گرلز کالج ہیں تو حج نہیں ہوگا. مرضی کی جگہ پہ نہیں ہوتا. 9 ذی الحج کو چاہیں کہ مینا میں آج رہ لیتے ہیں، عرفات نہیں جاتے تو اللہ فرمائے گا اور جاؤ، نہیں قبول. مقید بالمکان. ہر عمل ہر جگہ کے ساتھ مقید ہے. بعض عبادتیں وقت کے ساتھ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اگر گزر گیا تو قضا ہے، اگر گزر گیا تو قضا ہے. تو نماز میں قضا ہے، حج میں قضا ہے، روزے میں قضا ہے، مگر درود و سلام میں کوئی قضا نہیں ہے، ادا ہی ادا ہے. چونکہ یہ اللہ کی سنت ہے اس لیے نہ مقید بالحیات ہے، نہ مقید بالزمان ہے، نہ مقید بالمکان ہے. کھڑے ہو کے پڑھو درود و سلام تب بھی جائز. یجوز قائما و یجوز قائدا و یجوز ماشیا و یجوز نائما. فی ای لغة انتم تصلون علی النبی هو یقبل فی النصر و یقبل بالقصیدۃ البردہ. امام البوصیری هو یقبل، هو یقول هذه سنتی ولیست لسنتی ای قید فی الہیئۃ والزمان والمکان. هي مطلق عن كل الشرائط وعن كل ضوابط وعن كل هيئة وعن كل شرط الزمان وعن كل شرط المكان. هذه سنتي الصلاة على النبي. صلوا على النبي في أي هيئة أنتم تشاءون، في أي مكان أنتم تحبون، في أي زمان أنتم تحبون. كل مكان وكل قوم وكل وقت وكل لمحة وكل حركة وكل حية تجوز للصلاة على النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیس ہناک قید. تو اللہ نے کہا یہ میری سنت ہے، نہ میرے ذات کے لیے قید ہے نہ میری سنت پر قید ہے. تو لا تجعلوا قیودا علی الصلاة علی النبی، المطلق یجری علی اطلاقہ. صلوا علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. منفردا او اجماعا. اس کو اللہ پاک نے عام آزاد کر دیا اور اس کی یہ ادا ہی ادا ہے. لیس لہ القضاء، اس کی قضا ہی نہیں ہے، یہ ادا ہے.
اس کی کوئی قضا نہیں، بلکہ قضاؤں کو ادا میں بدل دیتا ہے۔ اس کی قضا کیا ہوگی، یہ تو خود قضا کو ٹال دیتا ہے، قضا کو ینسخ القضاء لیس لها القضاء فإن الصلاة على النبی انہا تنسخ القضاء لیس لها القضاء۔ یہ خود تقدیر بناتا اور سنوارتا ہے۔ تو حضور پر درود و سلام کا یہ مینار بن رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔